ناظرین، پاکستان میں اس وقت مانسون کا موسم ہے اور بارشیں بہت تیز ہو رہی ہیں اور بہت وسیع پیمانے پہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں اربن فلڈنگ یعنی کہ شہروں کے اندر یہاں کی بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ کیا دریاؤں میں سیلاب آنے کی کیا صورتحال ہے، کہاں سیلاب آ سکتا ہے اور کس دریا میں آنے والا سیلاب کن علاقوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کہاں کہاں کن علاقوں میں پانی آ سکتا ہے، اس صورتحال پہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ میاں طاہر حاضر خدمت۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو سب سے بڑا دریا ہے پاکستان کا وہ ہے دریائے سندھ، انڈس ریور۔ یہ انڈس ریور جو ہے اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے یعنی کہ جہاں سے یہ پانی اس میں آتا ہے یا جس ایریا میں بارشیں ہوں تو اس میں پانی بڑھتا ہے، وہ ہے گلگت بلتستان، آگے اوپر تو خیر تبت ہے اور لداخ ہے، لیکن یہ گلگت بلتستان پاکستان میں ہے۔ اور اس کے بعد اس میں دریائے کابل کا پانی آتا ہے جو اس میں آگے یہاں ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اس وقت جو ایکٹیویٹی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اس ایریا میں گلگت بلتستان اور اسکردو میں جو گلیشیئرز ہیں وہاں پہ اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 30 to 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، خاصا درجہ حرارت ہے ان علاقوں کے لحاظ سے۔ تو اس درجہ حرارت کی وجہ سے وہاں پہ ایک سفوکیشن بن رہی ہے، ایک وہاں پہ ایک بھاپ کی صورت بن رہی ہے جسے ہم سٹیم کہتے ہیں اس کے اندر، گلیشیئرز کے اندر، اور اس سے گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں۔ گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے اب وہاں پہ پانی کا فلو بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ گلیشیئرز کا پھٹنا بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے اگر گلیشیئرز کو نقصان پہنچتا ہے، گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو پورا ہماری ماحولیات تبدیل ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں فلڈ آتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ جو ایریا ہے یہاں سے پانی بہت آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے اس کے علاوہ کے پی اور پورے شمالی علاقوں میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے اس وقت دریائے سندھ میں جو پانی کا بہاؤ ہے وہ ہے کوئی 1,20,000 کیوسک اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو دریائے کابل جو مل رہا ہے اس میں پانی کا بہاؤ اس وقت 56,000 کیوسک ہے۔ اچھا، اب یہ جو تربیلا ہے یہاں پہ اس پہ اوپر تربیلا ڈیم بنا ہوا ہے، وہاں سے اس وقت جو پانی کا اخراج ہے یعنی کہ تربیلا سے جو پانی نکالا جا رہا ہے بھرنے کے بعد وہ ہے 3 لاکھ کیوسک۔ تو وہ اتنا بڑا ریلا اس وقت دریائے سندھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو تونسا اور اس سے آگے ڈی جی خان اور اس سے آگے پھر جو سندھ کے علاقے ہیں ان کو خطرہ ہے، اس میں سیلاب آ سکتا ہے اور خاصا بڑا شدید سیلاب آ سکتا ہے ان علاقوں میں، اور حکومت کو اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کن کن دریاؤں میں، چناب جو دریا ہے، چناب ریور جو ہے، اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر یہاں سے آتا ہے یہ، تو ان علاقوں میں جو مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہیں اس میں اچھی خاصی بارشیں ہو رہی ہیں، اور اگین یہاں سے بھی گلیشیئرز کا ہی ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں اس وقت دریائے چناب میں جو پانی ہے وہ جو آ رہا ہے وہ ہے 73 لاکھ کیوسک۔ دریائے چناب کی وجہ سے کن علاقوں میں خطرہ ہو سکتا ہے وہ ہے جی آپ کا یہ پورا علاقہ ہے آگے چناب کا حافظ آباد اور پنڈی بٹیاں اور آن ورڈ چنیوٹ، اور اس سے آگے جو ہے وہ اس کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کا دریائے سندھ میں نے آپ کو بتا دیا تونسا اور آن ورڈ ہے، اور جیلم جو ہے دریائے جیلم اس میں بھی پانی جو ہے وہ بڑی مقدار میں اس وقت آیا ہوا ہے جیلم میں، اور جیلم کی وجہ سے جو منگلہ ہے وہ بھر چکا ہے، اور منگلہ میں اس وقت پانی کا جو میں بتا رہا تھا آپ کو وہ ہے آمد، وہ 38,000 کیوسک ہے، اور اسی طرح پانی اس سے نکل رہا ہے۔ منگلہ سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے جو آگے علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو دریاؤں کی صورتحال بتائی، لیکن 2 دریا ایک ایسے ہیں جو بالکل خاموش ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ راوی ہے اور ستلج ہے۔ ان میں عام طور پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں کہ وہ ہمارا کوئی گندا نالا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ انڈیا میں بڑے پیمانے پہ بارشوں کا الرٹ جاری ہو چکا ہے، اور یہ دونوں دریاؤں پہ جو انڈیا نے بنائے ہوئے ڈیم ہیں اپنے،
مثلاً راوی کے اوپر اس نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ پٹھان کوٹ کے پاس، تو ایک ہے شاہپور کنڈی اور ایک ہے تھین ڈیم، یہ دونوں تقریباً بھر چکے ہیں اس وقت، بہت زیادہ بارشیں اس وقت تو نہیں ہیں لیکن یہ بھر چکے ہیں۔ اور اسی طرح جو ستلج ہے اس کے اوپر اس نے بھاکرا ڈیم بنایا ہوا ہے، یہ بالکل ہمارے پاس ہی ہے، قریب ہی ہے، جہاں پہ ہمارے انٹر ہوتا ہے یہ دریا ستلج، اس سے تھوڑا سا پیچھے یہ ڈیم ہے۔ یہ نزدیک ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ڈیم بھرتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ اس ڈیم کے سپل ویز کھول دیتا ہے، تو پانی بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ بہت قریب ہے تو قصور کے علاقے میں آتا ہے اور آگے علاقوں کو پورے ایریا میں آگے جا کے یہ ہٹ کرتا ہے۔ تو یہ ان دو دریاؤں میں بھی اس دفعہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 کے بعد یہاں بھی، کیونکہ ستلج میں 2023 میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید راوی میں بھی ایک بڑا سیلاب آئے، کیونکہ ان کے دونوں ڈیم جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ فل ہیں۔ اب جو مزید پانی آئے گا تو وہ اس کو نکالیں گے، اور وہ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ دریا کے رستے میں ہی آئے گا جو دریا کا قدرتی رستہ بنا ہوا ہے، تو وہ پھر اس میں سیلاب بھی آنے کا اندیشہ ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو بڑے دریاؤں کی وجہ سے ہے، لیکن اب جو چھوٹے دریاؤں کی وجہ سے ہے وہ کابل اور سوات کی وجہ سے بھی ان علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے نالوں کی وجہ سے پنجکوڑا اور ڈی جی خان اور راجن پور کے جو پہاڑی نالے ہیں ان میں بھی سیلابی صورتحال بن سکتی ہے۔ اور بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو رود کوہی ہیں، بلوچستان میں جو چھوٹے چھوٹے نالے ہوتے ہیں رود کوہی ان کو کہتے ہیں، ان کی وجہ سے جل مکسی، کچھی، سبی اور موسیٰ کھیل میں سیلابی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پورے پاکستان کو اس وقت ایک سیلابی صورتحال کا اس وقت موجود ہے، یا پھر یہ ہے کہ وسیع پیمانے پہ اس کا خدشہ موجود ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر۔